میں اگر اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں تو ہمارے بچپن میں ہمیں ایسی مذاق کرنے سے روکا گیا جس میں کسی کا نقصان ہو، جس میں کسی دوسرے کی دل آزاری ہو. تو ایسی مذاق کرنے سے بھی ہمیں روکا گیا کہ کسی مرض کی مذاق کرنا ہمارے دین و اسلام میں نہیں ہے. دین بھی اس کی ممانعت کرتا ہے، دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مرض کی مذاق کرے، مذاق اڑائے. میں ایک بی بی سی کی سامنے آنے والی خبر کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، جس میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کی آج ڈیتھ ہو گئی ہے، جس نے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کرونا وائرس کی مذاق اڑائی اور ویکسین نہ لگوانے کا دوسروں کو مشورہ دیا، اور کئی ایسے لطیفے بنائے جس میں کرونا وائرس کی تمثیل کی گئی. ایسے ایک سامنے آیا ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ اسٹیفن ہارمون نامی یہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے 99 پریشانیاں ہیں جس میں ایک بھی کرونا وائرس نہیں ہے، ان ساری پریشانیوں میں کرونا وائرس نہیں ہے. تو اب دیکھا جا سکتا ہے ایک پورا مہینے کووڈ کی جنگ کے ساتھ اس نے ابھی گزارا ہے اور آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو کووڈ کو مذاق کا نشانہ بناتا رہا. یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو کافی عرصے سے ویکسین نہ لگوانے کا مشورہ دیتا رہا ہے اور کووڈ-19 کو ایز اے جوک سمجھتا رہا ہے. تو آج ان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہالسونگ میگا چرچ کا رکن بھی رہا ہے، نیملی اسٹیفن ہارمون. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ بی بی سی کی نیوز میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ وہی شخص ہے جو کووڈ-19 کو مذاق سمجھتا رہا، اور یہ وہی شخص ہے جسے مذاق سمجھتا رہا ہے، اس مذاق نے ہی اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا. ایک عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بیماری کی یا کسی مرض کی تمثیل کرے، مذاق اڑائے، مذاق کرے. تو یہ انتہائی نامناسب بات تھی. تو آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کووڈ-19 کو ایک حقیقت سمجھیں اور ایک موذی مرض سمجھیں اور یہ وبا سمجھیں، اور بچنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور ویکسین لگوائیں. ویکسین خدا نے ڈاکٹروں کو بصیرت دی، سائنٹسٹ کو بصیرت دی جنہوں نے یہ ویکسین بنائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس ویکسین سے زیادہ فائدہ اٹھائیں.